ہمارے پاس جنتی ہونے کی سند کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، آپ آنکھیں کھولو، یہ فریب میں مت رہو۔ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہو مولانا ہم جنت میں جائیں گے۔ بتائیے، زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے ہو اور کہتے مولانا ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! نہ غسل آتا ہے، نہ وضو آتا ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ کلمے کا ترجمہ آتا ہے، نہ ایمان مجمل یاد ہے، نہ ایمان مفصل یاد ہے۔ کہتے ہم سنی ہیں نا مولانا، ہم جنت میں ہیں۔ میں نے کہا سنی بالکل جنت میں جائے گا، لیکن وہ کیسا سنی ہے جو پوری زندگی مسجد کا دروازہ نہیں دے؟ کیا بات رہی! یہ کون سی سنیت ہے بھئی؟ آپ تو جانتے ہوئے بھئی عقاب تو بہت اونچا اڑتا ہے، عقاب اونچا اڑتا ہے نا، لیکن اگر کوا اپنے آپ کو عقاب کہے تو وہ اونچا نہیں اڑ سکتا۔ عقاب عقاب ہے، عقاب کی کچھ صفت ہے۔ ویسے ہی سنیت صرف نام کا نام نہیں ہے۔ شہد کا نام زبان پہ جپنے سے زبان میٹھی نہیں ہوتی، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، دواؤں کو جیب میں رکھنے سے شفا نہیں ملتی جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکل نہ کریں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کون سی سنیت ہے میرے بھائی کہ پوری زندگی میں ہفتوں گزر جاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا نام بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا، کبھی کلمہ طیبہ بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا؟ یہ کون سی سنیت ہے؟ سنیت کی ایک تعریف ہے، سنیت کی ایک تعریف ہے، اس کا ایک تعارف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کا پریچے ہے۔ ارے سنیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں، تم کہتے ہو ہم سنی ہیں، یاد رکھنا گنہگاروں کو میں کافر نہیں کہتا، لیکن سنیت کا جامع تعارف یہ ہے۔ ارے گناہ تو اپنی جگہ، پاپ تو اپنی جگہ، امام کہتے ہیں انہیں جانا یہ سنیت ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ غیرت عشق رسول تو یہ ہے، نہ رکھا غیر سے کام، کسی سے کام نہیں رکھا۔ اب مجھے بتاؤ، پھر جو زنا سے کام رکھے، جو شراب سے کام رکھے، جو جوئے سے کام رکھے، جو حرام سے کام رکھے، بتائیے اپنے موبائل کے اندر کیا کیا دبا دبا کر اور چھپا کر کے رکھا ہے؟ سنی تو وہ ہے جو غیر سے کام نہیں رکھتا، کسی غیر سے کام نہیں رکھتا۔ بولے بہت بڑا علامہ ہے، تھانہ بھون میں رہتا ہے، تو کہا ہمیں کوئی کام نہیں، علامہ اپنے گھر کا ہوگا، یار کا نہیں تو ہمارا نہیں، ہم کیا جانے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے، نہ رکھا غیر سے کام۔ عاشق تو غیر سے کام نہیں رکھتا، اور ہم لوگ استغفر اللہ، کون سا وہ گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں؟ داڑیاں منڈا کر، گٹروں میں پھکوا کر رسول اللہ کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو۔ کون سی عاشق رسول ہو؟ یقیناً عاشقوں کے لیے جنت ہے، مگر کوئی عاشق بن تو جائے۔ اللہ اللہ! یہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو بکر سے پوچھا جائے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اس کے بعد یہ صدیق اکبر اور صدیق اکبر ایک جملہ کہا کرتے ہیں، کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا خوف ہے قیامت کے لیے، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، مجھے ذبح کر کے لوگ کھا جاتے اور بھلا دیا جاتا، میں بھولا بسرا ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ یہ صدیق اکبر آخرت کو سوچ رہے ہیں، اور فاروق اعظم ایک تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں ایک تنکا ہوتا اور میں پیدا نہ کیا جاتا انسان کے شکل میں، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ ایک مقام پر کہتے ہیں کاش کہ میں درخت ہوتا اور میں کاٹ دیا جاتا اور لوگ مجھے جلا کر میرا قصہ ختم کر دیتے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا کوئی آسان سی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی آسان سی بات تو نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث رکھتا ہوں، حالانکہ ٹائم کی قلت ہے لیکن مختصر میں رکھتا ہوں، آپ کو احساس ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے تصور سے صحابہ اور اولیاء نہیں، صرف انبیاء بھی لرزہ برندہ۔ اللہ 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 اللہ! ذرا دھیان سے سننا بہنوں کی، اگر یہاں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، عورتوں کا بچیوں کا مدرسہ ہے، اور خواتین بھی ہوں گی، جی ہاں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ عورتیں بہت بے باک ہیں آج کل، یہاں کی نہیں ہے لیکن دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ پردے کی کوئی پابندی نہیں، مردوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو ہے، پتلے پتلے لباس ہے۔ اس دور کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک ایسی عورتیں تو نہیں دیکھا اپنے دور میں، لیکن جہنم میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جو کپڑا پہن کر بھی ننگی تھی، اور ان کو ننگا جہنم کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضور یہ کپڑا پہن کے کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے انہوں نے اتنے پتلے اور باریک لباس پہنے تھے دنیا میں
کہ لباس کے بعد بھی لباس کا مقصد حل نہیں. جو بچیاں عالمہ بن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر علم کے بعد عمل نہیں ہے تو بغیر پھل کے درختوں کی طرح ہے. اچھی طرح یاد رکھ، جس درخت میں پھل نہیں وہ درخت بانجھ ہے، اور جس پہ پھل نہیں آتے پھر وہ جلانے کے قابل کاٹ کے جلا دیا جاتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ مدرسے کی سند حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر سرخاب کے پر لگ جائیں گے. یاد رکھنا مدرسے کی سند پڑھا لکھا بناتی ہے، عالم نہیں بناتی. عالم خشیت ربانی بنایا کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں. اگر آپ کے پاس سند ہے اور خوف خدا نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن آپ عالم نہیں ہیں. عالم خدا کی نظر میں وہی ہے جس کے دل میں خشیت ربانی ہے، اور جب دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو قدم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں رکتا. دنیا کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک سند یافتہ لوگوں کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور ایک کو عالم کہتے ہیں. پڑھے لکھے اور عالم میں فرق کیا ہے؟ پڑھے لکھے کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور عالم کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ربانی ہوتی ہے. یاد رکھنا. اب آپ دیکھیں ایک بندہ وہ بھی ہے سہارنپور کے قریب بہت بڑا عالم، لوگ اس کو کہتے ہیں حکیم الامت کہتے ہیں، ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. اس قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہتے. اگر عالم ہوتا تو نبی کی بے ادبی کیوں کرتا؟ کیا بات رہی ہے. عالم تو پڑوسی کی حق تلفی نہیں کرتا، عالم نبی کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہے؟ عالم تو پڑوسی کو گالی نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو گالی نہیں دے. ارے عالم تو چوٹی، شیطان اور کھٹمل کو بھی گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھٹمل کو بھی گالی مت دو، پسو کو بھی گالی مت دو، حتیٰ کہ فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو. شیطان خبیث ہے مگر اس کی وجہ سے تم مومن اپنی زبان کو گندا نہ کرے، کیونکہ شیطان ہے، تم تو مومن ہو، تم تو انسان ہو. شیطان کی وجہ سے اپنی زبان کو، تو جب شیطان کو مومن گالی نہیں دیتا تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ نبی کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ دیکھو یہ پڑھے لکھے کی زبان ہے سند یافتہ کی کہ وہ نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے، گاؤں کا چودھری کہہ رہا ہے. اور عالم جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کی بولی یہ ہے کہ تو بڑا بھیا کہہ کے نبی کو گالی دیتا ہے. ظالم، جب باپ بڑا بھیا نہیں ہو سکتا آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے تو نبی بڑا بھیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا سند یافتہ کہہ رہا ہے بڑا بھیا گاؤں کا چودھری، اور جو عالم ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کہتا ہے بڑا بھیا چودھری نہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، زندہ باد کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے جی سب کچھ ان کے سنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے. ارے کیا کیا میں انسان حدیں توڑ دیتا ہے، لیکن جب خوف خدا ہوتا ہے تو کیا کیا میں بھی کیا حد بنتی ہے. لیکن رضا نے ختم و سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے. میں قوم کی بیٹیوں سے بچیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ایسے پیدا کرو کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی بہو بنانا ہے تو کسی عالمہ کو بنائیں گے، کیونکہ یہ ساس کی حق تلفی نہیں کرتی، یہ دیورانیوں کی حق تلفی نہیں کرتی، یہ جٹھانیوں کی حق تلفی نہیں کرتی، یہ بچوں کے حقوق ادا کرتی ہے، بچوں کو کی اچھی تربیت کرتی ہے. میری بہنوں میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا اللہ کا خوف ضروری ہے، خدا کی خشیت ضروری ہے. بات دور نہ نکل جائے، میں اپنے عنوان کی طرف آ جاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اللہ کو جواب دینے کا تصور کیا ہے. آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں اس لیے میں حوصلہ کر رہا ہوں بولنے کا، دھیان سے سننا، بہنوں کی بھی توجہ. آج کل لوگ کہتے ہیں بچیاں مرتد ہو رہی ہے غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، جلدی شادی نہ ہونے کی وجہ سے. میں کہتا ہوں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تربیت کا فقدان ہے، علم کا فقدان ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے. ورنہ آج جتنی غربت ہے اس سے زیادہ غربت پہلے تھی. اور میں کس کی غربت کا ذکر کروں؟ سب کو چھوڑو، کائنات کا سب سے مالدار، سب سے بڑا انسان دولت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہمارے عقیدے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات ہے.
ان سے پہلے نہ اتنا مالدار کوئی ہوا، نہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل میرے امام کتنے خوبصورت انداز میں کہتے، کیونکہ غوث و خواجہ و رضا آپ نے کانفرنس رکھی ہے، تو میں چونکہ میرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ ہی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو کچھ بات دے کر کے اپنی بھی اصلاح کروں، اور ساتھ جو ٹاپک آپ نے دیا اس کو بھی ساتھ ساتھ لے لوں۔ امام کہتے ہیں نبی کتنے مالدار ہے، کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے، نبی کتنے مالدار ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، خزانے بھرے ہوئے ان کے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں مالک کونین ہے، توجہ ہے آپ کی، موبائل والے بھائیو آپ کی توجہ ہے، ہاں بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو بعد میں مل جائے گا۔ آپ جب ریکارڈ کرتے ہیں تو پوری توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، تقریر کی طرف نہیں ہوتی۔ آپ میں سے اکثر لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں بات آگے بڑھاؤں نا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں